بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب بہنیں بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کی تیاری کی۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو رمضان کی تیاری عمومی طور پہ ہمارے گھروں میں جو کی جاتی ہے، ہم سب بہنیں اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ ہم کچھ ایسی چیزیں بنا کے فریز کر لیں جو رمضان کی سحری و افطاری میں ہمارے کام آ سکیں اور ہمارا کچھ وقت بچ جائے۔ تو اس کا بھی اچھا طریقہ ہوتا ہے، ان چیزوں کو سیو کرنے کا ہم کر لیتی ہیں، جیسے کہ سموسے وغیرہ بچوں کے لیے بنا کے فریز کی جاتی ہے، ایسے کوئی رولز وغیرہ بنا کے فریز کیے جاتے ہیں۔ ہمارا دھیان زیادہ تر اچار پہ ہوتا ہے، چٹنیاں بھی فریز کی جاتی ہیں، اس طرح مربے وغیرہ جو بچے میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں۔ گھر کے کچھ افراد ہوتے ہیں جو سحری میں میٹھا پسند کرتے ہیں، تو ان کے لیے مربے وغیرہ بھی بنا کے سیو کر لیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ہوتا ہے کنسیپٹ رمضان کے بارے میں کہ ہم ایسی چیزوں کو بنا کے سیو کر لیں اور رمضان کی تیاری میں خود کو مصروف کر لیتے ہیں، اور تیاری اسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں بنا کے ان کو سیو کر لیں تو یہ رمضان کی تیاری ہے۔ تو میں آج اپنی بہنوں کو اس طرف ان کا دھیان اور توجہ دلاؤں گی کہ اصل رمضان کی تیاری کیا ہوتی ہے اور کیا کرنی چاہیے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں اس بات کا علم ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم میں اپنی عبادات تیز کر دیتے تھے اور نفل روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات کو اضافہ فرما دیتے تھے اور نفل روزے رکھنا، نفل نمازیں پڑھنا، اس طرف آپ کی توجہ زیادہ ہو جاتی تھی، اور صحابہ کرام سے بھی فرماتے تھے کہ اپنی عبادات کو تیز کر لو، رمضان آنے والا ہے، تاکہ ہم رمضان میں بھرپور اپنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں۔ اور پھر 15 شعبان کی رات اپنی عبادات کرنے کے بعد، تو 15 شعبان کے بعد آپ نفل روزے رکھنا چھوڑ دیتے تھے تاکہ ہمارے جسم کو بھرپور توانائی حاصل ہو سکے، آگے فرض روزے ہم آسانی سے رکھ سکیں۔ تو ان احادیث کی روح سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی اصل تیاری جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خود کو عبادات کے لیے تیار کر لیں، ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ بھی ہم اپنے آپ کو رمضان المبارک کے استقبال کے لیے تیار کر لیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں، زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکیں۔ تو اس کے لیے میں اپنی بہنوں کو یہ مشورہ دوں گی کہ جیسا کہ ہم کھانے پینے کی اشیاء کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم زیادہ تر توجہ اس چیز پہ دیں کہ ہم نے رمضان میں جو عبادات کرنی ہے اس کو خود کو تیار کر لیں، تو یہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ ہم نے رمضان کی تیاری کے لیے بہت سی ریسیپیز دیکھی ہوں گی، بناتے بھی ہیں گھروں میں، لیکن آج ہم اس چیز پہ غور کریں گے کہ رمضان کی تیاری دوسرے طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، جس میں ہمارا دنیا کا فائدہ بھی ہے اور آخرت کا۔ اس میں کچھ باتیں ہیں جو ہم باہر کے طریقوں سے رمضان کی تیاری کر سکتے ہیں، اور کچھ باتیں ہیں جو اندر کے طریقوں سے کر سکتے ہیں، جن میں سب سے پہلے تو یہ کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہم اپنی اس جگہ کو پاک صاف کر لیں جہاں پہ بیٹھ کے ہم نے رمضان المبارک میں اپنی نمازیں پڑھنی ہیں، اپنے نفل پڑھنے ہیں۔ اپنے کمرے کی ایک جگہ کو مخصوص کر لیں، جیسا کہ مردوں کی مسجد ہوا کرتی ہے، عورتوں کی عبادت کا گھر کا وہ کونا ہوتا ہے، وہ مسجد ہوتی ہے جس کو وہ اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر لیتی ہے۔ تو گھر کا جو بھی کونا ہے، کمرے کا جو بھی کونا ہم نے اپنی نماز کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لیں، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ اس کی صفائی کا خیال رکھیں، اور وہاں پہ اپنی جانماز رکھیں، اور ساتھ اپنے قرآن پاک کا جگہ بھی بنائیں، ساتھ جو ہم نے تسبیحات پڑھنی ہیں، دعاؤں والی کتابیں، اس کو ایک اچھے طریقے سے ہم اپنی ایک مسجد بنا لیں۔ تو اس کے لیے اس جگہ کو اچھے طریقے سے صاف کرنا، ایسی جگہ ہم مخصوص کریں جہاں گھر والوں کا زیادہ آنا جانا نہ ہو، بچوں کا شور شرابہ نہ ہو، اور ہم یکسو ہو کہ اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، دعائیں مانگ سکیں، تلاوت کریں، ذکر کریں۔ تو اس جگہ کو، اس کمرے کو اچھے طریقے سے صاف کرنا اعتکاف کی نیت سے،
اور اس نیت سے کہ یا اللہ جب بھی ہم یہاں نماز پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے، جب بھی یہاں ہم اپنا ذکر کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو ہمیں آپ اعتکاف کا ثواب دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، انما الاعمال بالنیات، تو اللہ تعالیٰ عملوں کا دار و مدار نیت پہ چونکہ ہے، احادیث شریف میں آیا ہے، تو اس نیت سے ہمیں اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا۔ تو اس جگہ کی صفائی کرنے کے بعد گھر کی جتنی بھی جائے نمازیں ہیں ان کو اچھے طریقے سے ہم دھو لیں، صاف کر لیں کہ رمضان آنے والا ہے، ہم نے جائے نمازوں کی صفائی کرنی ہے۔ تو جائے نماز یا مصلے وغیرہ سال میں کئی دفعہ ہم نے دھوئے ہوں گے، صاف کیے ہوں گے، لیکن رمضان کی آمد اور رمضان المبارک کے استقبال کی نیت سے ہم کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں بہت اجر و ثواب ملے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری نماز میں پہننے والی ہماری چادریں ہیں، ہمارے دوپٹے ہیں، جو ہم نے مخصوص کیا ہوا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، تو میرا ذاتی یہ طریقہ کار ہے کہ میں نے نماز میں پڑھنے والی جو چادر ہوتی ہے وہ صرف نماز کے لیے مخصوص کی ہوئی ہے، پاک صاف، کیونکہ جب ہم گھر کی صفائی وغیرہ کرتے ہیں، کچن کے کام کرتے ہیں تو کچھ چھینٹے وغیرہ سے پڑ جاتے ہیں، تو اس لیے نماز کے لیے ہم نے ایک علیحدہ سی چادر رکھنی ہوتی ہے کہ جو پاک صاف ہو، ایک الگ سی جرابیں بھی رکھنی ہوتی ہیں جن کو ہم پہن کے نماز ادا کریں۔ تو جس طرح ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا، ہم نماز کے لیے خود کو جتنا نفاست اور صفائی سے رکھیں گے تو ہماری نماز میں اتنی نورانیت آئے گی اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو۔ تو اس آیت کے زمرے میں ہم نے اپنی نماز والی جتنی بھی چادریں ہیں ان کو پاک صاف کر کے استری کر کے اپنی نماز والی جگہ پہ رکھ دینی ہے یا الماری میں رکھ دینا ہے کہ یہ ہم نے رمضان المبارک میں ہی استعمال کرنی ہے۔ تو اس کے علاوہ میری بہنوں کا جو عید کی شاپنگ کے لیے چکر لگانے ہوتے ہیں رمضان المبارک میں ہی لگانا، آنا جانا، اس سے ہمارا بہت قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے، تو اس سے بھی پہلے فراغت حاصل کرنے کے لیے بچوں کی جتنی بھی ہم نے چیزیں عید کے لیے لینے ہیں تو ہم کوشش کریں سب سے پہلے کہ ہم خود شعبان میں بھی نہ جائیں بازار میں، تو حد الوسع عورتوں کو بازار جانے سے ہمارے اسلام نے روکا ہے، بلا ضرورت جانا بھی ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہمارے جو شوہر ہیں، ہمارے جو والد ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، ہم ان سے کہیں کہ آپ ہمیں لا کے دیں چیزیں، ہمارے اپنی ضروریات کی بھی، بچوں کی بھی، تو اسی کو ہم پسند بھی کر لیں، انشاءاللہ اسی میں اللہ تعالیٰ کی بھی رضا ہوگی۔ اگر اس طرح میری بہنوں کا دل نہیں مانتا تو خود جانا پسند کرتی ہیں، تو کوئی ایسا ایک دن رکھیں جس میں جا کے تقریباً ساری شاپنگ ہم مکمل کر لیں، ایک دن نہیں تو کم از کم 2-3 دن ایسے مہینے میں رکھ لیں کہ اپنے محرم کے ساتھ جا کے شاپنگ کریں، تو اپنی وسعت کے مطابق ہم شاپنگ کریں۔ اس کے لیے یہ بھی نہیں کہ ہم نے اپنی فرمائشوں کو یا بچوں کے تقاضوں کو دیکھ کے تو شوہر پہ یا والد پہ یا بھائی پہ ایسا ہم نے بوجھ ڈالنا ہے کہ وہ بیچارہ پریشان ہی ہو جائے۔ تو اس شاپنگ کو بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم شعبان میں ہی اس کو مکمل کر لیں، بچوں کی سلائی وغیرہ، ان کے جوتے لینے، ان کے کپڑے لینے، اپنے بھی، تو یہ سارا کام بھی ہم کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے شعبان میں مکمل کر لیں۔ یہ بھی رمضان کے استقبال اور رمضان کے احترام کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پہ بھی بہت اجر دیں گے۔ تو رمضان کی آمد سے پہلے شعبان میں عید کی جتنی بھی شاپنگ ہے، عید کے جتنے بھی تحفے تحائف ہم نے بھیجنے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم شعبان میں مکمل کر لیں۔ تحفے دینا بھی ہمارا اسلام کا حصہ ہے، ایک دوسرے کو تحفے دینے چاہیے، گھروں میں بھیجنے چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، تو تحفے بھی دینے چاہیے اور محبت سے دینے چاہیے، تو اس کو بھی یہ بھی کام بھی ہم شعبان اور معظم میں کر لیں، تو اس سے ہمارا رمضان مبارک کا وقت بچ جائے گا۔ اور رمضان میں اگرچہ ہم زیادہ جتنی بھی عبادت ہو سکے ہم کریں، لیکن اس کے علاوہ جو وقت بچے تو اس کو ہم اگر سونے میں بھی لگائیں گے، سو جائیں گے روزے کی حالت میں، تو ہمارا وہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ تھی وہ
باتیں جو ہمیں عمل کرنا ہے شعبان میں رمضان کے آنے سے پہلے پہلے، یہ کچھ باہر کے کام تھے جو ہم نے ابھی اس کو ڈسکس کیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اندر کے بھی معاملات ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کی تیاری میں اس کا بھی ہمیں ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اندر کے جو کام کرنے والے ہیں وہ یہ ہیں، سب سے پہلے تو ہم نے اپنے وضو کے طریقے کو صحیح کرنا ہے، کہ ہم سے جو غلطیاں پچھلی زندگی میں ہو گئی، اب ہم انشاءاللہ جو رمضان آنے والا ہے اس کی تیاری میں ہم اپنا وضو صحیح کریں گے، وضو کے طریقہ کار سیکھیں گے، وضو میں کتنے فرائض ہیں ہم یہ سیکھیں، وضو کی سنتیں کتنی ہیں، وضو کے مکروہات کتنے ہیں، یہ ہمارے علم میں آنا چاہیے، کیونکہ دین اسلام کا موٹا موٹا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو اگر ہم پہلے نہیں سیکھ سکے تو اب ہم نے اس پہ توجہ دینی ہوگی۔ تو وضو سیکھیں، اس کے بعد نماز ہے، نماز ہمارا سب سے اہم رکن ہے ہمارے اسلام کا۔ تو جو کوتاہیاں ہماری نماز میں ہوئی وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب ہم رمضان کی آمد سے پہلے پہلے اپنی نماز کو بھی درست کریں گے۔ نماز کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے تلفظ کو صحیح کرنا، تو ہمیں نماز تلفظ صحیح کرنا ہوگا۔ عربی ہماری اپنی زبان مادری زبان نہیں ہے، عربی اللہ تعالیٰ کی زبان ہے، انبیاء کرام کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہم نے نماز کے تلفظ کو صحیح کرنا ہے کہ رمضان کی قیمتی لمحات میں قیمتی نمازیں جب ہم پڑھیں تو اس میں غلطی نہیں آنی چاہیے۔ نماز کے تلفظ کو صحیح کریں، نماز کے جو بھی باقی اس کے جو ارکان ہیں ان کو درست کرنے ہم سیکھیں۔ گھر میں جو بھی دین کا علم رکھنے والا ہے، ہمارا محرم ہے یا ہماری بچیاں ہیں، ان سے ہم سیکھیں، یا آس پاس جو مدارس ہیں ہم مدارس میں جائیں، وہاں جا کے سیکھیں، یا میں نے بھی آن لائن سکھانے کے لیے شارٹ کورسز رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں یہ بھی کروں گی اگلے درس میں کہ نماز کا ہم تلفظ صحیح کریں گے۔ اگر ہم کہیں جا کے نہیں سیکھ سکتے تو جو اگلا درس ہوگا ہم اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے ہی سارا کچھ سیکھ سکتے ہیں گھر بیٹھے۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں میری کوشش ہوگی کہ ہم نماز کا تلفظ صحیح کریں تاکہ سب بہنوں کی نماز صحیح ہو جائے۔ آیت الکرسی ہے، اس طرح دعائے قنوت ہے، اس کے تلفظ کو ہم صحیح کریں۔ نماز کی درستگی کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے توجہ دینی ہے قرآن پاک پہ۔ رمضان اور قرآن کا بہت ہی جوڑ ہے اور بہت ہی ان کی پیاری نسبت ہے۔ تو رمضان میں قرآن معمول سے اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں، ہر مسلمان مرد عورت کو معمول سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم پڑھیں تو اس میں غلطی نہیں آنی چاہیے، اس کی ہم نے فکر کرنی ہے۔ تو اس کی فکر یہ ہوگی کہ ہم نے قرآن پاک کو صحیح کرنا ہوگا۔ رمضان سے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنا قرآن پاک کسی کو سنا دیں، اپنے تلفظ کی درستگی کر لیں، اس کو صحیح کر لیں۔ تو جب قرآن پاک کی عربی ٹھیک ہو جائے گی تو ہماری نماز کی عربی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس طرح نماز میں پڑھی جانے والی دعائے قنوت ہے، پھر رمضان میں پڑھی جانے تسبیح تراویح ہے، اس طرح کلمات ہیں، اور باقی بھی ذکر اذکار جو بھی ہم پڑھیں گے ان کو تلفظ کے ساتھ صحیح ٹھیک ادا کرنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ یہ فکر آخرت ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنا بھی ہم آخرت کا سامان بنائیں گے انشاءاللہ ہمارا آخرت کا سفر بہت آسان ہوگا۔ تو یہ چیزیں تھی جو ہم نے رمضان کی تیاری کے لیے کچھ کام کرنے کے باہر کے کرنے کے ہیں، کچھ اندر کے کرنے کے ہیں۔ ان سب چیزوں کی ہمیں فکر کرنی ہے اور ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے، لازمی اس کو صحیح کرنا ہے۔ تو یہ اصل چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے گھروں میں رمضان کی تیاری ہوتی ہے، وہ دنیاوی طریقے ہوتے ہیں، اس کا بھی انکار نہیں ہے، وہ بھی کرنے چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ ہمارا ذہن صرف اسی چیز پہ فکس ہو جائے کہ ہم نے گھر میں کھانے پینے کے سحری افطاری کی چیزیں بنانی ہیں، بس یہی رمضان کی تیاری ہے، اور رمضان کے اندر عید کی تیاریاں کرنی ہیں، یہی ہماری زندگی ہے۔ بلکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ دنیا انسان کو مقدر سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے۔ تو یہی ہے کہ ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ دنیا میں جو ہمارا کھانا پینا ہمارے مقدر کا ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دیں گے، ہمارے دسترخوان پہ وہ آئے گا، اور آخرت ہم نے اپنی محنت سے کرنی ہے، کیونکہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم نے آج یہاں پہ جو بونا ہے تو کل آخرت اپنے وہی کاٹنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آنے والے رمضان کو ہمارے لیے بہت ہی
کار خیر والا بنائے اور ہمارے آخرت کا ذخیرہ بنائے۔ اور اب شعبان المعظم کے جو محترم اور مقدس دن ہیں، انہی دنوں میں ہمیں رمضان کے لیے خود کو روحانی، جسمانی اور ذہنی طور پہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔